الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وأعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ تربیت اولاد یا تربیت انسان موضوع ہے ہماری اس گفتگو کا، اور آپ کی خدمت میں گزشتہ روز عرض ہوا تھا کہ ماہ مبارک رمضان اس کا ایک پہلو تربیتی پہلو ہے، یعنی تربیت کا مہینہ ہے، انسان سازی کا مہینہ ہے۔ اس کے آداب میں سے، اس کے واجبات میں سے ایک واجب روزہ ہے، اور ہم یوں نہ سمجھے کہ روزہ رکھ کر یہ گمان کرنے لگے کہ ہم نے حق سارا ادا کر دیا ہے ماہ مبارک رمضان کا۔ روزہ ایک ادب ہے، یعنی آپ یوں کہیں کہ 1% کام ہم نے روزہ رکھ کر انجام دیا ہے، ابھی 99% کام باقی ہے ماہ رمضان کا۔ یہ مہینہ در حقیقت انسان کے لیے اس موسم بہار کی طرح ہے، انسانی دل، انسانی نفس اور روح آمادہ میں تربیت کے لیے۔ لہذا ضروری ہے کہ اس مہینے سے شروع کریں اور پھر سال بھر ماہ مبارک رمضان کے آثار و اثرات اور نتائج اپنے وجود میں اور دل میں محفوظ رکھیں، باقی رکھیں ان کو۔ تربیت کے لیے پہلا نقطہ یہ ہے کہ انسان کسی کی بھی تربیت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خود پہلے تربیت یافتہ ہو۔ جس طرح خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے جن انسانوں کو مقرر کیا ہے، مبعوث کیا ہے، انہیں پہلے خود ہدایت دی ہے، وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تمام کے تمام انبیاء و ائمہ ہدی علیہم السلام سب کے سب پہلے مہدی ہیں، اگرچہ نام کے لحاظ سے ہم ایک معصوم کو کہتے ہیں مہدی، لیکن مہدی کا مطلب ہوتا ہے ہدایت یافتہ۔ سب کے سب معصوم، حضرت آدم سے لے کر حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج الشریف تک سب کے سب ہدایت یافتہ ہیں۔ اگر انسان خود ہدایت یافتہ نہ ہو، خود ہدایت پائی ہوئی نہ ہو، کسی دوسرے کو ہدایت نہیں کر سکتا۔ یہ ایک عام سی بات ہے، سب کو سمجھ میں آنے والی چیز ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، اور اس آیت سے حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا نے اپنے اس معروف خطبے میں، جو اس وقت کے حکمرانوں کے مقابلے میں حضرت نے وہ خطبہ دیا اپنے والد گرامی پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد، اس آیت کو ان لوگوں کے سامنے بھی پیش کیا۔ وہ آیت یہی کہنا چاہ رہی ہے کہ مضمون آیت کا یہ ہے، افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی
فکیف لکم وما لکم کیف تحکمون۔ آیت کے معنی یہ ہے کہ آیا جو ہدایت یافتہ ہو وہ زیادہ حق رکھتا ہے دوسروں کی ہدایت کرنے کا، یا وہ زیادہ حق رکھتا ہے ہدایت کرنے کا جو خود ابھی محتاج ہدایت ہو؟ یعنی آپ لوگ جو نبی اکرم کے بعد قوم کے حاکم اور اپنے آپ کو والی سمجھتے ہو، آیا آپ ہدایت یافتہ ہو یا نہیں ہو؟ علماء کے بقول کے اس طرح سے قرآن سے استدلال کرنا اور قرآن کے ذریعے سے ان کو ثابت کرنا کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ درست نہیں ہے، سب سے پہلے حضرت سیدہ نے اس خطبے میں بیان فرمایا۔ یہ قانون ہے جو خداوند تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، اور حضرت سیدہ نے اس قانون کو ان کے سامنے بیان کیا ہے۔ چونکہ حاکم صرف اس کو نہیں کہتے جو اقتدار پہ قبضہ جما لے اور حکومتی وسائل سے استفادہ کرے اور خود لوگوں کا مخدوم بن جائے فقط۔ حاکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ رعیت کو، عوام کو، لوگوں کو ہدایت کے مواقع فراہم کرے، ان کے لیے ہدایت کے لیے انتظام کرے، ان کی تعلیم کا انتظام کرے، ان کی تربیت کا انتظام کرے۔ نہیں فقط حاکم کا کام یہ ہے کہ وہ چند ادارے بنا دے اور ان کی سرپرستی کرے اور افتتاح کرے، یا مثلا مالی وسائل ملکی ان سے استفادہ کرے، جیسے آج کل کی ساری حکومتیں تقریباً آپ ایک آدھ کو چھوڑ کر باقی ساری حکومتیں دنیا میں حکومت کو ایک منصب، حکومت کو اقتدار اور حکومت کو ایک امتیاز سمجھتے ہیں اپنے لیے۔ لیکن اسلامی حکومت کا تصور یہ ہے کہ حاکم ذمہ دار ہے انسانوں کی تربیت کا، انسانوں کی ہدایت کا۔ یعنی حاکم اس شخص کو ہونا چاہیے جو لوگوں کو ہدایت کر سکے، تربیت کر سکے، دنیا میں بھی ان کو سعادت مند بنا سکے اور آخرت میں بھی ان کو سعادت مند بنا سکے۔ یہ حاکم کی شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے۔ اس لیے حضرت سیدہ نے ان حکمرانوں کو یہ کہا کہ آپ جو منصب حکومت پر آ بیٹھے ہو، آپ سے سوال کرتی ہوں قرآن کی آیت کے ذریعے سے کہ آیا آپ محتاج ہدایت ہو یا ہدایت یافتہ ہو؟ اب ان میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں، چونکہ ان میں سے کوئی بھی حالت اسلام پہ پیدا نہیں ہوا تھا، پہلے اصل خارج از اسلام تھے، اسلام سے باہر تھے۔ پیغمبر اکرم کی تبلیغات کے نتیجے میں، ہدایت کے نتیجے میں اسلام قبول کیا، پھر اسلام قبول کرنے کے بعد کچھ چیزیں احکام قرآن سے، کچھ نبی اکرم سے انہوں نے سیکھے۔ بس یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ اگر ہدایت یافتہ ہیں تو پہلے مشرک کیوں تھے؟ اگر ہدایت یافتہ ہیں تو پہلے اسلام سے باہر کیوں تھے؟ اگر ہدایت یافتہ ہیں تو پہلے بتوں کی عبادت کیوں کی تھی؟ اگر ہدایت یافتہ ہیں تو پہلے جاہل کیوں تھے؟ چونکہ ہدایت یافتہ تو جاہل نہیں ہو سکتا۔ بس حضرت نے فرمایا کہ حکومت وہ کر سکتا ہے جو ہدایت یافتہ ہو خدا کی طرف سے، اور آپ لوگ محتاج ہدایت ہو۔ آپ ابھی اس حالت میں ہو کہ کوئی آ کر آپ کی ہدایت کرے، لہذا آپ اس کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ یہاں اب ہمیں اس ماجرا میں نہیں جانا، یہ صرف مثال دی ہے کہ حضرت سیدہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا نے اس آیہ مبارکہ سے اس خطبہ نورانی میں، اس خطبہ مبارکہ میں حضرت نے ان کو بیان کیا، یہ قانون کلی خداوند تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون بیان کیا ہے، جس قانون کو ہم اپنی گفتگو کے لیے استعمال کریں گے۔ وہ یہ کہ تربیت اور ہدایت وہی کر سکتا ہے جو پہلے ہدایت یافتہ ہو۔ اب معصوم ہستیاں وہ ہیں جو خدا کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی ہے۔
اور ان کی ڈیوٹی ہے، ان کا فریضہ ہے کہ وہ آ کر دوسرے انسانوں کو، معمولی انسانوں کو، ہم جیسے لوگوں کو ہدایت کریں۔ ایک نظام خداوند تبارک و تعالیٰ نے قائم کیا ہے خود معمولی انسانوں کے درمیان، یعنی ہم لوگ جو پیدائشی طور پر ہدایت یافتہ نہیں ہوتے، ہمارے لیے یہ قانون مقرر کیا ہے کہ پہلے ہم خود ہدایت پائیں، تربیت پائیں، اور پھر دوسروں کی تربیت کریں۔ یہ سب تسلیم کرتے ہیں۔ آپ میں سے شاید کوئی محترمہ ایسی نہ ہو جو یہ بات نہ ان کو سمجھ میں آئی کہ انسان دوسرے کو وہی کچھ دے سکتا ہے جو اس کے پاس ہو، جو ہمارے پاس نہ ہو وہ کسی کو دینے کے قابل بھی نہیں ہوتے۔ مثلا اگر میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، 4 آنے بھی نہیں ہے، تو میں کسی کو بھی 100 روپیہ دینے کے قابل نہیں ہوں۔ اس صورت میں کسی قابل ہوگا جب میرے پاس کچھ ہوگا۔ اسی طرح تربیت بھی ہے، ہدایت بھی ہے۔ ہدایت بھی وہ کر سکتا ہے، تربیت بھی اس سے ممکن ہے جس کے پاس خود تربیت اور ہدایت موجود ہو۔ اس لیے کہا تھا کہ تربیت کرنے سے پہلے تربیت پانا ہے، تربیت لینا ہے، چونکہ ہم پیدائشی طور پر تربیت یافتہ نہیں ہے، ہمیں تربیت حاصل کرنی ہے۔ ہماری تربیت کے لیے بہت سارا انتظام کیا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ نے، اہتمام کیا ہے۔ انبیاء مقرر فرمائے ہیں، ائمہ خدا کو مبعوث کیا ہے، آسمانی کتب نازل کی ہیں، اولیاء اللہ مقرر کیے ہیں، اور وسیع انتظام کہ ابھی فرصت نہیں ہے کہ اس سارے نظام کو بیان کیا جائے کہ ہماری انسانوں کی، معمولی لوگوں کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا اہتمام کیا ہے۔ ایک اہتمام ان میں سے یہ خاندان ہے۔ خاندان در حقیقت ایک ادارہ ہے اور بہت ہی مقدس چیز ہے خاندان، دین کی نگاہ سے، اس اسلام کی نگاہ سے۔ خاندان کا تقدس اتنا ہی ہے جتنا مسجد کا تقدس ہے، جتنا ایک حسینیہ کا تقدس ہے، ایک امام بارگاہ کا تقدس ہے، جتنا خانہ کعبہ کا تقدس ہے، اتنا ہی مقدس خاندان بھی ہے۔ ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے کہ خاندان تشکیل دیں، اس لیے کہ تربیت کے جو جملہ اور بہت سارے اور سے انتظامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں، ان میں سے اہم ترین خاندان ہے، یعنی تربیت شروع یہاں سے ہوتی ہے۔ انسان کی پیدائش کے بعد تربیت شروع یہاں سے ہوتی ہے۔ البتہ روایات میں ایسے بھی ہے معصومین علیہ السلام سے کہ انسان کی تربیت انسان کی پیدائش سے پہلے شروع ہوتی ہے۔ جب انسان ہوتا ہی نہیں ہے تو پہلے تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اس کے مطلب اس کے معنی یہ ہے کہ وہ والدین جن سے یہ انسان متولد ہوگا، پیدا ہوگا، وہ والدین اگر تربیت یافتہ ہوئے، چونکہ ان والدین کا اثر ہوتا ہے اولاد کے اندر، اگر وہ تربیت یافتہ ہوئے، ان میں کوئی خصوصیت ہوئی، کوئی خاصیت ہوئی، تو وہ بچے میں منتقل ہو جائے گی۔ اچھی ہوئی تو اچھی خصوصیت بچے میں منتقل ہوتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ الیاذ باللہ بعض والدین میں کوئی بری خصلت ہوئی، بری صفت ہوئی، وہ بھی بچے میں منتقل ہو جاتی ہے۔ جس طرح دیکھا ہم نے پیدائش میں رنگ، شکل اور بہت ساری چیزیں بچوں کے والدین پہ جاتی ہیں۔ بسا اوقات ماں سے مشابہ ہوتا ہے، بسا اوقات والد سے مشابہ ہوتا ہے، بسا اوقات اپنی والدہ کے خاندان سے، جس کو ہم نانکا کہتے ہیں، ان سے مشابہ ہوتا ہے شکل و شباہت کے لحاظ سے، بسا اوقات و بعض اوقات وہ اپنے والد کے خاندان سے، جن کو دادکا کہتے ہیں اپنی ہم عام بول چال میں، ان سے بچہ مشابہ ہوتا ہے۔ تو یوں نہیں کہ بچہ فقط شکل اور شمائل اور رنگ میں اور نقش و نگار میں فقط اپنے نانکے اور دادکے سے مشابہ ہوتا ہے، ملتا جلتا ہے، بلکہ اپنی باطنی صفات سے بھی اور اپنی صفات حسنہ جن کو ہم کہتے ہیں، یا خدا نخواستہ صفات قبیحہ میں بھی یہ در حقیقت ایک وراثت ہے، پیدائشی طور پر اپنے دونوں خاندانوں سے لے کر پیدا ہوتا ہے، یعنی منتقل ہوتی ہیں یہ چیزیں۔ اس وجہ سے اولاد کی تربیت در حقیقت ان کی پیدائش سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ لہذا کہا گیا ہے کہ اگر یہ خاندان تشکیل دینا ہے تو خاندان تشکیل دینے کے لیے کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کو آپ پہلے نظر میں رکھیں۔ آج کل وہ شرائط
ہم نے خود جو بنائی ہیں. ہم لوگ ہیں کلچرل لوگ ہیں، یعنی ہم دین کے تحت زندگی بسر نہیں کرتے، کلچر کے تحت زندگی بسر کرتے ہیں. اس لیے مشکلات ہماری زندگیوں میں زیادہ ہیں. یعنی کلچر کو رکھتے ہوئے ساتھ ساتھ دین بھی رکھنا چاہتے ہیں، جنت بھی جانا چاہتے ہیں، اور تہذیب و ثقافت و کلچر بھی اپنا باقی رکھنا چاہتے ہیں. ہماری ساری مشکلات اس وجہ سے ہیں کہ کلچر کی گلیوں سے ہو کر جنت تک جانا چاہتے ہیں، اور یہ گلیاں اصل جنت کی طرف نہیں جاتی ہیں. کلچرل گلیاں جنت کی طرف نہیں جاتی ہیں، کلچرل گلیاں کلچر کی طرف جاتی ہیں. دین کی گلیاں ہیں جو دین کی طرف جاتی ہیں، دینی تعلیمات ہیں جو دین کی طرف جاتی ہیں، جنت کی طرف جاتی ہیں. کلچر سے مراد یعنی ہمارے اپنے بنائے ہوئے آداب و رسوم، ہماری اپنی بنائی ہوئی زندگی کے طور طریقے، ان کو کلچر کہتے ہیں. اور ان میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم عموماً خاندان تشکیل دیتے ہوئے ان کا خیال رکھتے ہیں. کہ پہلے دیکھتے ہیں قوم کون سی قوم ہے، ہماری قوم میں سے ہے یا نہیں ہے. پھر یہ دیکھتے ہیں کہ مثلا اس قوم میں اس خاندان کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں. پھر یہ دیکھتے ہیں کہ مثلا لڑکی یا لڑکا جنہوں نے خاندان تشکیل دینا ہے، ان کی مالی حالت کیا ہے، ان کے پاس اور وسائل کیا ہیں. یہ چیزیں ہیں جو ہمارا کلچر ہمیں بتاتا ہے کہ خاندان تشکیل دیتے ہوئے یہ چیزیں زیادہ نظر میں رکھیں آپ. مثلا لڑکا ان صفات کا مالک ہونا چاہیے، لڑکی ان صفات کی مالک ہونی چاہیے. آیا لڑکی اپنے سسرال کی خدمت کرے گی یا نہیں کرے گی، وہ بھی ایک کلچرل بات ہے، ہماری رسم و رواج ہیں. یہ ہم نے خود سے جو اپنے طور طریقے عادات و رسوم بنائے ہوئے ہیں کہ اس خاندان تشکیل دینے کا تصور ہی نہیں ہوتا، کچھ اور چیزیں ذہنوں میں رکھ کر خاندان شروع کرتے ہیں ہم. اس وجہ سے یہ کلچرل ماحول میں پھر کلچرل بچے پیدا ہوتے ہیں اور وہ اسی راہ پر ڈگر پر چلتے ہیں، اور اس طرح ایک سلسلہ آگے بڑھتا ہے. اگر ہم دینی تعلیمات کو دیکھیں، چونکہ خاندان کی تشکیل کا حکم خداوند تعالیٰ نے دیا ہے. اس وقت ایک بہت بڑی دنیا، مثلا یورپی ممالک میں آپ جائیں، خاندان کا کوئی تصور نہیں ہے. یعنی باقاعدہ ایک خاندان نہیں ہوتا جس میں بچہ پلتا ہو، پیدا ہوتا ہو، پھر اس میں تربیت پاتا ہو، بڑا ہوتا ہو. وہاں بھی ایک کلچر ہے ان کا، اس کلچر کے تحت بچے پیدا ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پلتے بڑھتے کس طرح سے ہیں وہ ایک الگ آپ میں سے ممکن ہے بعضوں نے دیکھا ہوا وہ ماحول. لیکن خدا نہ کرے کہ وہ ہمارے ہاں بھی شروع ہو جائے، الیاذ باللہ. بس خاندان تشکیل دینے کے لیے جو تربیت کے پہلا مدرسہ ہے، یوں کہہ لیں آپ، بہت ساری شرائط ہیں کہ پہلے یہ چیزیں جو اسلام نے مقرر کی ہیں، دین نے مقرر کی ہیں، وہ آپ پہلے نظر میں رکھیں. آپ شاید بعض کی طرف اشارہ بھی ہوگا. بس بچہ جب پیدا ہوتا ہے یا پیدا ہونے سے پہلے اس کی تربیت کا آغاز ہوتا ہے. پہلے وہ لوگ جن کی گود میں آغوش میں یہ بچہ پیدا ہوتا ہے ان کو تربیت یافتہ ہونا چاہیے، ان کو ہدایت یافتہ ہونا چاہیے. ظاہر پیدائشی تو نہیں ہے، انہیں خود سے کوشش کر کے تربیت پانی چاہیے، انہیں خود سے کوشش کر کے ہدایت حاصل کرنا چاہیے، تاکہ ان کی آغوش میں جو انسان آئے گا وہ بھی ان کے ہاتھوں سے اور ان کی گود میں تربیت پا کر ایک انسان بن سکے. بس پہلے والدین کا تربیت یافتہ ہونا، ماں باپ کا تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے. خود تربیت کے لیے عرض کیا تھا کہ تھوڑی سی معرفت، پہچان تھوڑی سی انسان کی ضروری ہے کہ انسان کیا ہے. اگر ہمارا تصور فقط یہ ہو کہ یہ ہم خود بھی یا ہمارے جیسے دوسرے عورتیں ہوں یا مرد ہوں، یہ صرف یہ جسم ہے، اجسام ہے، اور تربیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کھائے پیے اور انسان کا جسم رشد کرے، نشو و نما کرے، بڑھتا جائے، اور انسان اپنے آپ کو بیماریوں سے بچائے، انسان اپنے آپ کو آلودگیوں سے بچائے، آفتوں سے بچائے، اچھا کھا لے، اچھا پہن لے، اچھا سو لے. یہ زندگی، یہ انسانی زندگی نہیں ہے کہ فقط انسان جسم سنوار لے اپنا، فقط انسان جسم کی خدمت کر لے، فقط جسم کو پہنا دے، جسم کو کھلا دے، جسم کے لیے سارے انتظام کر دے. یہ انسانی زندگی نہیں ہے، چونکہ انسان جسم نہیں ہے، جسم ایک لباس ہے، جسم ایک ذریعہ ہے انسان کے پاس. حقیقت میں انسان روح ہے، ہم سب روح ہیں. در حقیقت روح سے مراد
اب معلوم نہیں ذہنوں میں کیا کیا روح کے بارے میں بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ یہ تصورات ہمارا ایک پورا دین ہے جو ہم نے خود بنایا ہوا ہے، ہر چیز کے تصور بھی خود سے قائم کیا ہوا ہے، قدیم سے نسل اندر نسل، سینہ بے سینہ بعض علوم چلتے رہتے ہیں۔ روحیں کس کو کہتے ہیں، فلاں کس کو کہتے ہیں، عموماً قبرستان میں جانے سے ڈرتے ہیں کہ وہاں پر روحیں موجود ہوتی ہیں۔ نہ، اگر روحوں سے ڈرنا ہے تو پھر اپنے آپ سے بھی ڈریں، چونکہ ہم خود بھی روح ہیں، ایک دوسرے کو ملنے سے بھی ڈریں کہ سب روح ہیں ہم۔ قبروں میں روحیں نہیں ہوتی، قبروں میں تو روحیں عالم ارواح میں ہوتی ہیں، قبرستانوں میں ان کے اجسام ہیں جو مدفون ہیں۔ زندہ روحوں سے زیادہ سروکار رکھیں۔ اب وہ روحیں جو جن کے جسم اس دنیا سے منتقل ہو گئے ہیں، وہ ان کے لیے خدا نے ایک اپنا نظام مقرر کیا ہوا ہے۔ ان روحوں کی طرف توجہ کریں جو ابھی موجود ہیں، ابھی جسم کے ساتھ ہیں، جسم کے ہمراہ ہیں، لباس جسم ان کے ہمراہ ہے، ابھی اترا نہیں لباس جسم ان سے۔ روح جسمانی چیز نہیں ہے، جسم نہیں ہے۔ میں سادہ الفاظ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ سب کو بات سمجھ میں آ جائے۔ روح اور چیز ہوتی ہے، بدن اور چیز ہے۔ روح کوئی حالت نہیں ہے، اس کی کوئی شکل نہیں ہوتی روح کی۔ یہ سب اجسام ہیں۔ مثلا انسان کا جسم ہے، ہاتھ پاؤں ہیں، اعضاء و جوارے، یہ جسم کے اعضاء و جوارے ہیں، روح کے نہیں ہیں۔ روح غیر جسمانی چیز ہے، اس کو آپ آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، اس کو آپ چھو نہیں سکتے، لمس نہیں کر سکتے۔ جو کچھ جسم سے ہم انجام دیتے ہیں، مثلا ابھی میں بول رہا ہوں آپ کی خدمت میں، آپ بظاہر میرا جسم ہونٹ ہیں ہلتے ہوئے اور اپنے کانوں سے مثلا ہم سنتے ہیں، لیکن نہ، در حقیقت ایک روح ہے جو گفتگو کر رہی ہے اور کچھ روحیں ہیں جو سن رہی ہیں۔ لیکن بولنے کے لیے اور سننے کے لیے روح کو آلات کی ضرورت ہوتی ہے، ذریعے اس کو کچھ انسٹرومنٹ چاہیے ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے یہ بولتی بھی ہے روح اور سنتی بھی ہے۔ اصل روح کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو بغیر کسی ذریعے کے، بغیر کسی سبب کے بول نہ سکے۔ مثلا جیسے ابھی ہم نے یہ لاؤڈ سپیکر کا انتظام کیا ہوا ہے تاکہ اس کی مدد سے آواز سب تک پہنچ جائے، اسی طرح روح نے بھی، روح کے لیے خدا نے انتظام کیا ہوا ہے، ایک زبان مقرر کی ہے، چہرہ بنایا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ نے، منہ بنایا ہے، اور انسان کے اندر جو نظام مقرر کیا ہے انسان کا، یہ سب اس لیے تاکہ روح اپنی آواز نکال سکے، روح اپنی بات کر سکے، اپنا پیغام دوسروں تک پہنچا سکے۔ اور پھر روح پیغام دریافت کرنے کے لیے بھی خداوند تعالیٰ نے اعضاء و جوارے، جیسے کان ہے مثلا مقرر کیا، اس کان کے اندر حس سماعت رکھی ہے تاکہ ہم دوسروں کی بات سن سکیں۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوں، اعضاء و جوارے نہ ہو، روح نہ کوئی پیغام پہنچا سکتی ہے، نہ کوئی بات لے سکتی ہے۔ بس یہ ذریعے ہیں در حقیقت روح کے اختیار میں، جسم نہیں ہے روح۔ اور یوں نہیں ہے کہ روح ہمارے جسم کے اندر ہے، بعض سمجھتے ہیں کہ روح ہمارے جسم کے اندر ہے، نہ، وہ روح جس کو نفس کہتے ہیں ہم، وہ جسم کے اندر نہیں ہے، جسم ہمارا روح کے اختیار میں ہے، ہم روح ہیں۔ جس طرح سے اگر کوئی کہے کہ جس کے پاس مثلا کوئی شے ہو، کوئی چیز ہو، وہ آپ کے اختیار میں، آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس شے کے اندر ہوں جو میرے ہاتھ میں ہے۔ اندر اور باہر ہونا، کسی شے کے اندر داخل ہونا یا کسی شے سے خارج ہونا، یہ اجسام، جسمانی چیزوں کی خصوصیت ہے۔ جیسے ہم کمرے میں آتے ہیں، کمرے سے باہر چلے جاتے ہیں، یا انسان کمرے کے اندر ہے یا کمرے کے باہر ہے، چونکہ بدن ہے، جسم ہے۔ یا لباس کہتے ہیں کہ یا الماری میں ہے یا الماری سے باہر ہے، صندوق کے اندر ہے صندوق سے باہر ہے، چونکہ جسم ہے، لباس بھی۔ روح غیر جسمانی چیز ہے، یہ غیر جسمانی چیز، اس کو کوئی مکان نہیں ہوتا، اس کی کوئی جگہ نہیں ہوتی، اس کے لیے کوئی خاص نقطہ نہیں ہوتا کہ ہم کہیں کہ یہاں ہے۔ یہ صرف یہ جسم ہمارا ہماری روح کے کنٹرول میں ہے۔ روح چاہتی ہے، جسم کو اٹھاتی بھی ہے، روح اس کو حرکت بھی دیتی ہے، روح اس کو بٹھاتی بھی ہے۔ اگر ہم اپنا وزن کریں تو کتنا سنگین وزن نکلتا ہے بعض کا، وہ یہ اتنا سنگین جسم کس طرح سے ہلتا جلتا ہے۔ یہ روح ہے جو اس کو اٹھاتی بھی ہے، روح ہے اس کو بٹھاتی بھی ہے، روح ہے جو اس کو چلاتی ہے۔ روح کے اختیار میں ہے بدن ہمارا، نہ کہ روح ہماری بدن کے اندر ہے۔ البتہ ایک روح اور ہے
جو حیوانوں میں بھی موجود ہے، جس کو ہم جان کہتے ہیں، زندگی. جو ایک مرغی بھی ذبح کریں تو اسے کہتے ہیں جان نکل گئی ہے، زندگی نکل گئی ہے. وہ اور روح ہے. روح جس کو قرآن نے کہا ہے کہ انسان کا پہلا مرحلہ ایک جسم بنا ہے، پھر روح ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان میں اپنی روح پھونکی، وہ نفس انسان کو عطا کیا. اس نفس کی بات ہو رہی ہے ہماری، نہ وہ روح جو حیوان، جس کی وجہ سے ایک شے یا ایک موجود کو کہتے ہیں جاندار ہے. ہم دو طرح سے کہتے ہیں، بے جان چیزیں اور جاندار چیزیں. بے جان چیزیں جن میں جان نہیں ہوتی، جاندار چیزیں جن میں جان ہوتی ہے. وہ جانوروں میں بھی ہے، انسان میں بھی ہے، لیکن نفس اور روح خدائی یہ فقط انسان کے اندر موجود ہے. ابھی ہم اس نفس کی بات کر رہے ہیں جو سب کے اندر موجود ہے، انسان و مرد سب میں، بچوں میں، چھوٹوں میں، بڑوں میں، سب میں موجود ہے، جس کو ایک نام اس کا نفس ہے اور ایک نام اس کا روح ہے. قرآن نے اس کو روح بھی کہا ہے اور نفس بھی کہا ہے، دونوں اس کے لیے استعمال کیے گئے ہیں. انسان کی تربیت سے مراد صرف اس کی جسم کی پرورش نہیں ہے. جسم اگر پرورش پا بھی جائے اور نفس کی پرورش نہ ہو، روح کی پرورش نہ ہو، یہ غیر تربیت یافتہ اور غیر ہدایت یافتہ انسان ہے. مثلا جسم پل بڑھ جائے، جسم رشد کر جائے، جسم اپنے کمال تک پہنچ جائے، لیکن اس کے اندر روح ابھی چھوٹی روح ہو، ابھی روح بالغ نہ ہوئی ہو انسان کی، یہ انسان غیر تربیت یافتہ انسان ہے. عام طور پر دیکھا ہوگا بعض لوگ جسمانی طور پر بڑھ جاتے ہیں، لیکن ذہن ان کا بچپنے جیسا ہوتا ہے، بچوں جیسا ہوتا ہے، بچپنا ان کے اندر موجود ہوتا ہے. یعنی روح نابالغ ہے، جسم بالغ ہو گیا ہے. یہ جسم ممکن ہے 60-70 سال کا ہو جائے، 50 سال کا ہو جائے، لیکن روح 2 سال کی بھی نہیں ہوئی ہے. لہذا روح کی پرورش ایک الگ چیز ہے اور جسم کی پرورش الگ چیز ہے. پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے، یہ معرفت اور ایمان ہمارا کہ ہم نفس ہیں، ہماری حقیقت روح ہے، اور بدن ایک لباس کی طرح اس نفس اور روح کے ہمراہ موجود ہے. ہمیں جس چیز کی تربیت کے لیے زیادہ کوشش کرنی چاہیے، یا جو تربیت انسانی جس کو کہیں گے، وہ نفس کی تربیت ہے، نہ کہ جسم کی تربیت ہے. جسم اگر ماہر بھی ہو جائے، تربیت بھی پا لے، اور روح تربیت یافتہ نہ ہو، یہ انسان ناکارہ انسان ہے، ادھورا انسان ہے، ناقص انسان ہے. یہ بس پہلا کام تربیت کے لیے اپنی پہچان سے شروع ہو کہ ہم نفس ہیں، ہم جسم نہیں ہے. جسم ایک ذریعہ ہے ہمارے پاس. اس بات کو بار بار ذہن میں دہرائیں بھی اور سمجھنے کی بھی کوشش کریں، ہر ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے کوشش کریں. اور کہ جو بہت کم رواج ہے ہمارے سوسائٹی میں، کتاب پڑھنا شاید مضر صحت ہے. جیسے وہ سگریٹ کی ڈبیا میں لکھا ہوتا ہے، خبردار تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے. کتابوں پر نہیں لکھا ہوتا ایسے کہ خبردار کتاب پڑھنا صحت کے لیے مضر ہے. ٹی وی دیکھنے کے بجائے اور بس مشغلے جو ہمارے گھروں میں ہیں، جن میں صرف ہماری عمر ضائع ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف دل بہلتا ہے ہمارا، یا فضول بات چیت کرنے کے بجائے فلاں خاندان کے بارے میں، فلاں شخص کے بارے میں، فلاں خاتون کے بارے میں گفتگو کرنے کے بجائے، یا مثلا بازار کے مارکیٹ کے بھاؤ پوچھنے کے بارے میں اور بتانے کے بجائے، انسان آئے وہ بات کرے یا وہ بات سوچے جو اس کے کام آتی ہے، جو اس کے نفع میں ہوتی ہے. اکثر ہماری عمریں ضائع ہو جاتی ہیں ان فضول چیزوں پر جو ہم سے متعلق نہیں ہے، ضروری نہیں ہے جن کے بارے میں گفتگو کرنا. ان کے بارے میں مثلا کسی شخص کے بارے میں کہ آج اس نے کیا کیا، آج اس نے کیا کھایا، آج اس نے کیا پیا، آج ان کے گھر میں کیا ہوا، آج میاں بیوی میں کیا بات ہوئی، آج جھگڑا کیسے ہوا، بات کہاں پہنچی. یہ چیزیں زیادہ ہمارا وقت لے لیتی ہیں. اس کے بجائے ان چیزوں کو ہم چھوڑ دیں کہ یہ مضر بھی ہیں ہمارے لیے، نقصان دہ ہیں یہ باتیں. ہم آئیں اور جو الحمدللہ تعلیم یافتہ ہیں وہ کتابیں رکھیں اپنے گھروں میں، مفید کتابیں رکھیں اور ان کتابوں کو پڑھیں تاکہ پہلے اپنی معرفت ہو، پہلے اپنی پہچان ہو. اچھی کتابیں موجود ہیں انشاءاللہ جن کے دسترس میں ہیں، یا نہیں ہے تو بھی آپ کوشش کریں اپنے گھروں میں کتابیں فراہم کریں اور ان کو پڑھیں. فقط دعاؤں کی کتابیں گھر میں رکھ لینا اور ان سے پڑھ لینا لیکن ان کے معانی معلوم نہ ہونا، اس سے معرفت نہیں بڑھتی، اگرچہ ثواب ہوتا رہتا ہے. آپ وہ کام کریں جس سے پہلے ہماری معرفت بڑھے، ہمارا علم بڑھے خود اپنے بارے میں کہ ہم خود کیا ہیں.
جب نفس ہے انسان، روح ہے انسان، روح کی ہمیں تربیت کرنا ہے اور ہمیں اپنی روح کو پہلے سنوارنا ہے، اپنے نفس کو، پھر جو اس خاندان میں انسان دیگر آئے گا مثلا یا پیدا ہوگا بچہ، اس کی بھی روح کو سنوارنا ہے ہمیں، یہ معرفت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ روح کی پرورش کے لیے مختلف حصے ہیں، روح کے مختلف قوتیں ہیں، روح کے اندر مختلف صلاحیتیں ہیں روح کی۔ جس طرح سے انسان کے اعضاء و جوارے ہیں، اسی طرح روح کے بھی اعضاء و جوارے کہہ لیں آپ، اگرچہ وہ جسم نہیں ہے۔ میں ابھی چونکہ روح آنکھوں سے نظر نہیں آتی، تاکہ میں آپ کو ایک شکل بتاؤں کہ روح کیسے ہوتی ہے، پھر جسم کی مثال دینا پڑتی ہے۔ لیکن اس سے آپ یہ نہ ذہن میں رکھیں کہ روح بھی مانند جسم ہے، یعنی اس کے بھی ہاتھ پاؤں اور اس کے بھی ناک گردن ہوتی ہے۔ یہ فقط جسم ہے ہمارا اس طرح سے بنا ہوا ہے، روح کے ہاتھ پاؤں یا روح کی ناک گردن نہیں ہے۔ روح کا اس طرح سے وہ جسم نہیں ہے اصل سرے سے۔ لیکن روح کے اندر صفات ہیں، روح کے اندر خصائل ہیں، روح کے اندر مختلف قوتیں موجود ہیں، سوچنے کی قوت موجود ہے، عمل کی قوت موجود ہے اور رشد کی قوت موجود ہے۔ روح بھی بدن کی طرح چھوٹی بھی ہوتی ہے، بڑی بھی ہوتی ہے، نابالغ بھی ہوتی ہے، بالغ بھی ہوتی ہے۔ بس روح کو بھی انسان ساتھ ساتھ پرورش دے اور روح کے لیے در حقیقت انتظام کریں ہم سارا۔ غذا جو ہم کھاتے ہیں یہ ہمارے جسم کا حصہ بن جاتی ہے، اس سے ہمارا جسم بڑھتا رہتا ہے۔ ساتھ ساتھ روح کو بھی غذا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہم ایسی غذا کھائیں کہ جسم بڑھتا رہے ہمارا لیکن روح میں کچھ بھی نہ جائے۔ جس طرح سے ابھی مثلا ایک کام کرتے ہیں ہم لباس میں، فرض کریں ایک آدمی ہے جو روزانہ اپنے لباس کو کلف لگا لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں مایا لگانا، کلف لگانا۔ کھانا نہ کھائے لیکن روز اٹھ کے ایک جوڑا اپنا کلف لگا کے پہن لے۔ کلف لگاتے ہیں یعنی ایک چیز ہوتی ہے، مواد، وہ باہر سے آپ لباس کے اندر شامل کرتے ہیں اور لباس میں اکڑ آ جاتی ہے۔ چونکہ یہ خود، اب میں نہیں کہتا کہ کلف اس لیے لگاتے ہیں، لیکن جس طرح بعض لوگ ہوتے ہیں ان میں اکڑ ہوتی ہے، بہت تکبر اور غرور ہوتا ہے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے لباس میں بھی اکڑ ہو، ایسا لباس پہنے کہ اس میں اکڑ پن ہو، لوگ دیکھ کے سمجھ جائیں کہ اکڑ خان ہے یہ۔ نرم لباس، خاصے لباس، متوازن لباس پہننا نہیں چاہتے۔ جس طرح گردن اکڑی ہوئی ہے اس طرح لباس اور کالر بھی اکڑے ہوئے ہونے چاہیے مثلا، پھر وہ بٹن کھول کر اور کس حالت میں مثلا باہر آئیں، بازو پھیلا کر، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کوئی آ رہا ہے۔ اگر ایک آدمی روز اپنے لباس کو کلف لگائے اور پہن لے لیکن کھائے کچھ نہ، اس کے پیٹ میں کچھ نہ جائے، لباس کا کلف انسان کے بدن میں نہیں رہے گا، وہ لباس میں ہی رہتا ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، کھانا پینا چھوڑ دیں ماہ رمضان میں، نہ افطار کریں نہ سحر کریں، سحری کے وقت بھی لباس کو کلف لگا کے پہن لیں، پھر افطار کے وقت ایک اور جوڑا کلف لگا کے پہن لیں، خوب، لیکن کھائیں پیئے کچھ نہ، کتنے دن زندہ رہیں گے؟ مشکل سے 15 رمضان تک زندہ رہیں گے۔ اگر اس طرح کسی نے شروع کر دیا روزہ رکھنا اور افطار کرنا کہ صبح سحری کے وقت ایک جوڑا کلف کر کے پہن لے، پھر افطار کے لیے بھی ایک اور جوڑا پہن لے، لیکن کھائے پیئے کچھ نہ، یہ مر جائے گا یہ انسان۔ ہم یہی کام ہے جو اپنے ساتھ کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بدن ہمارا، یہ بھی ایک لباس ہے، یہ بھی ایک جوڑا ہے، لباس ہے، اس کو ہم کلف کرتے ہیں، سحری کھاتے ہیں، افطار کرتے ہیں، 3 ٹائم کھاتے ہیں، پھر اس کو سنوارتے ہیں، اس کے لیے کیا کیا انتظام کیا ہوا ہے، یہ بھی ایک لباس ہے، اس کی خدمت کر رہے ہیں۔ لیکن ایک اور چیز ہے بدن کے علاوہ، روح، اس میں کچھ بھی نہیں ڈالتے، ایک لقمہ تک اس کے منہ میں نہیں ڈالا۔ اب آپ یوں کہیں کہ اگر ایک آدمی اپنے بدن کو سنوارتا رہے، پالتا رہے، اس کی خدمت کرتا رہے، اس کو فربہ بنا لے، لیکن اس کی روح میں جب سے پیدا ہوا ہے، روح کے منہ میں کوئی لقمہ اس نے نہیں ڈالا، تو یہ روح تو موت مر جائے گی اس کی۔ یہ بدن ہے جو اکڑا ہوا ہے، بدن ہے جو پھیلا ہوا ہے۔ روح انسان کی کتنی ہے، روح انسان کی کہاں پہنچی ہے؟ مثلا ہم اپنی عمر بتاتے ہیں، اپنی عمر بتاتے ہوئے کہتے ہیں کتنے سال کے ہیں، وہ شروع کرتے ہیں مثلا 20 سال کے ہیں، ہم 25 سال کے ہیں، ہم 30 سال کے ہیں، پھر بڑھتے بڑھتے بعض الحمدللہ عمر دراز خدا نے ان کو دی ہے، اور سب کو خدا تعالیٰ عمر دراز دے، بعض
مثلا 60 سال کے ہیں، 70 سال کے ہیں، 100 سال کے ہیں، یہ کس کی عمر ہے؟ یہ 100 سال کا یا 20 سال کا یا 7 سال کا؟ یہ کون ہے 70 سال کا؟ آیا روح ہے ہماری؟ اگر روح واقعاً 100 سالہ ہو تو پھر تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ بدن ہے ہمارے 100 سال کے، یہ بدن ہے ہمارے 60 سال کے، یہ بدن ہے ہمارے 20-25 سال کے۔ در حقیقت یہ بدن کی عمر بتاتے ہیں، نہ کہ روح کی عمر بتاتے ہیں۔ روح کی عمر وہ ہے کہ جو آپ نے روح کو غذا دی ہے۔ روح کی بھی ایک غذا ہے مانند جسم، جس طرح جسم کی غذا ہے۔ ہم جسم کو تو کلف لگاتے رہے، جسم کو تو کھلاتے پلاتے رہے، اس کو نہلاتے رہے، دھلاتے رہے، اس کو سب کچھ آرام میں رکھا، آسائش میں رکھا، جسم کو کوئی تکلیف ہونے نہیں دی، لیکن روح کو آج تک چھیڑا نہیں ہے ہم نے، اس کو ایک لقمہ بھی نہیں دیا ہم نے۔ روح کی غذا دو چیزیں ہیں۔ روح کی غذا ہے ایک علم، معرفت، اور ایک ہے روح کی غذا عمل۔ روح کن چیزوں سے پلتی ہے، بڑھتی ہے؟ روح کھانے پینے سے نہیں بڑھتی، کھانے پینے سے فقط انسان کا جسم پلتا ہے، بڑھتا ہے، اور چونکہ جسم روح کی ضرورت ہے اس لیے جسم کو رکھنا ضروری ہے۔ اگر یہ نہ ہوا، یہ گاڑی خراب ہو گئی روح کی، پھر روح بھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اس کو جسم کو رکھنا ہے، لیکن اتنے حد تک جسم کو رکھے جس سے یہ نظام چلتا رہے، اس کا یہ کاروبار اس کا چلتا رہے، روح کا۔ اصل توجہ روح پہ کریں، آپ روح کو غذا دیں۔ پس سحری اور افطاری میں روح کا بھی خیال رکھیں کہ روح کو کچھ ملا یا نہیں ملا۔ سحری کے اعمال ہیں، تو یہ کس کی غذا ہے؟ یہ تو جسم کی نہیں ہے۔ سحری کھا کے، اور بعض اتنی کھا لیتے ہیں اعمال کے قابل ہی نہیں رہتے، پھر اسی وقت نیند آنا، آنکھیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ نہ، یہ کھانا اس لیے کھا رہے تھے تاکہ بدن ہمارا توانائی رہے، طاقت رہے، اس میں چلتا پھرتا رہے، تاکہ ہم روح کو غذا دے سکیں، روح اپنا کام کر سکے، روح کسی مقصد تک پہنچ سکے۔ جس طرح ایک آدمی ایک گاڑی اپنی مثلا پہیوں میں ہوا بھرتا ہے، اس کے ٹینکی میں پٹرول ڈالتا ہے، اس کے میں ڈیزل ڈالتا ہے، اس میں تیل ڈالتا ہے، ساری چیزیں آمادہ کرتا ہے تاکہ یہ گاڑی سٹارٹ ہو اور مجھے بٹھا کر اپنے مقصد تک پہنچائے۔ لیکن اگر یہ گاڑی میں اتنی ہوا بھر دے کہ گاڑی چلے ہی نہیں، اب گاڑی میں اتنا تیل بھر دے کہ گاڑی چلے ہی نہیں اب، اور ساری زندگی گاڑی ہی بناتا رہے اور اس گاڑی میں کبھی بھی بیٹھ کر سفر نہ کرے، یہ بیکار ہے۔ یہ گاڑی ایک عذاب ہے اس کے لیے۔ وہ گاڑی بہت اچھی ہے جو انسان کو کہیں پہنچائے، وہ جسم اچھا ہے جو روح کو کہیں پہنچائے، لیکن وہ جسم جو روح کو روک لے اور روح کو کہے کہ آپ میری خدمت کرتے رہو، مجھے سنوارنے میں لگے رہو، مجھے بنانے میں لگے رہو، مجھے ہمیشہ کھلانے پلانے میں لگے رہو، یہ جسم بہت بیکار جسم ہے۔ اس نے روح کو بھی بیکار کر دیا، روح کو بھی اپنے مقصد سے روک لیا ہے۔ روح کی غذا معرفت ہے، سب سے پہلے معرفت ہے۔ بس ہم پہلے، روح بڑی ہوتی ہے انسان کی معرفت سے۔ ہمیں اگر کوئی پوچھے آپ کتنے سال کے ہیں، پہلے اس سے پوچھ لیں کہ ہم کتنے سال کے ہیں۔ جیسے کوئی پوچھے کہ یہ جوڑا آپ نے جو پہنا ہے یہ کتنے سال کا ہے، یہ سوٹ جو آپ نے پہنا ہوا ہے کتنے سال کا ہے۔ آخر ہوتا ہے نا، ہر عید پہ ہم سوٹ ایک بنا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں 1 سال کا ہو گیا یہ سوٹ، وہ 1 سال سے زیادہ یا پہنتے ہیں یا نہیں پہنتے، لیکن 1 سال گزر گیا ہے سوٹ کو بنائے ہوئے۔ اگر کسی کا سوٹ 1 سال کا ہو گیا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انسان بھی 1 سال کا ہو گیا۔ ممکن ہے انسان 7 سال کا ہو، 70 سال کا ہو، 10 سال کا ہو، 100 سال کا ہو، سوٹ 1 سال کا ہو۔ ہماری عمریں اتنی نہیں ہیں جتنی عمریں ہمارے جوڑوں کی ہیں، جتنی عمریں ہمارے سوٹوں کی ہیں، جتنی ہمارے لباس اور کپڑوں کی جتنی عمریں ہیں۔ انسان کی عمر الگ ہے، لباس کی عمر الگ ہے۔ لباس کا بھی پرانا ہو جاتا ہے، پوسیدہ ہو جاتا ہے، لیکن انسان باقی رہتا ہے۔ اسی طرح ہمارے جسم کی عمر الگ ہے۔ ممکن ہے جسم 2 سال کا ہو، 20 سال کا ہو، ممکن ہے جسم 7 سال کا ہو، 70 سال کا ہو، لیکن اس جسم میں یہ جسم جیسے روح کے اختیار میں ہے، وہ روح کتنی ہے؟ وہ روح اتنی ہے جتنا اس میں ہم نے غذا ڈالی ہے، جتنا اس میں ہم نے اس کو خوراک دی ہے۔ روح کی خوراک ہے معرفت۔ بس ہر انسان کی عمر اتنی ہے جتنی اس کی معرفت ہے۔ اب ممکن ہے جسم 60 سال کا ہو، روح 2 سال کی ہو، یعنی 2 سال کے برابر معرفت ہے انسان کے اندر، 2 سالہ علم ہے انسان کے پاس۔ جیسے دوسری کلاس کا بچہ ہوتا ہے، یہ بچہ جب دوسری کلاس میں ہوتا ہے اس کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ 6 سال۔ بچے کی جسم کی عمر 6 سال ہے،
لیکن بچے کی تعلیمی عمر 2 سال ہے. بس دیکھا فرق پڑ گیا نا یہاں, یعنی تعلیمی عمر 2 سال, جسمانی عمر 6 سال. اگر ایک بچہ ہو مثلا جیسا ہوتا ہے بعض خاندانوں میں, یہ بچہ پیدا ہوا پھر موقع نہیں ملا, خدا نخواستہ نہیں پڑھ سکا, جب بڑا ہوا مثلا 10-15 سال کا ہوا, اس کو پہلی کلاس میں داخل کیا جا کر, اس کی تعلیمی عمر 1 سال ہے, جسمانی عمر 15 سال ہے. بس ہو سکتا ہے ایسے کہ انسان کی ایک عمر کم ہو اور دوسری عمر زیادہ ہو. ہم خوش نہ ہو کہ جسمانی عمر ہماری بڑھ رہی ہے اور ہم بڑے ہو رہے ہیں, نہ, ہم بڑے اس وقت ہوں گے کہ جب ہماری روح کی ترقی ہو, روح ہماری نشو و نما کرے, نہ جسم ہمارا نشو و نما کرے. بہت سارے اجسام ہیں بڑھ گئے ہیں لیکن ان کے اندر روح ابھی بچہ ہے, روح 2 سال کی ہے, 1 سال کی ہے, 6 ماہ کی ہے. معرفت دیکھیں کتنی ہے, بعضوں کے اندر فقط 6 مہینے کی معرفت ہے, 6 ماہ کے بدلے میں علم ہے, بس اس سے زیادہ نہیں ہے. معرفت کس چیز کی؟ اب نہیں ہے کہ جس طرح مدرسوں میں بیٹھ کر جو بہت پڑھ لیتے ہیں, مثلا بہت ساری چیزیں رٹا لگا لیتے ہیں تو وہ روحیں بڑی ہو جاتی ہیں, نا. معرفت یعنی اپنی پہچان, اپنی ذات کی پہچان, اپنی معرفت, اپنے دین کی معرفت, خدا کی معرفت, اپنے فرائض کی معرفت, یہ معرفت مراد ہے. نہیں ہے کہ جغرافیہ کی معرفت ہو, مثلا پولیٹیکل سائنس کی معرفت ہو, فلاں کی کمپیوٹر کی معرفت, اس سے روح بڑھتی ہے, نا. ان معرفتوں سے روح میں کوئی ترقی نہیں آتی. روح میں ان معرفتوں سے ترقی آتی ہے جو روح کو کمال تک پہنچائیں, روح کو بڑھائیں, آگے بڑھائیں, اس کو رشید و بالغ کر دیں روح کو, اور یہ معرفتیں ہیں. بس سب سے پہلے ضروری تربیت پانے کے لیے اپنا روح اور جسم کا نظام الگ رکھیں اور سمجھیں کہ ہم روح ہیں. روح کے لیے کیا کیا ہے ہم نے, اس لیے عرض کیا تھا کہ اپنی معرفت کے لیے انتظام کریں. جس طرح ہمارے کچن بھرے ہوتے ہیں, سٹاک رکھا ہوتا ہے, ایک وقت میں کئی طرح کے کھانے کھاتے ہیں. یہ روح بیچارے, روزہ روح کے لیے تھا لیکن ہم نے ساری خدمت جسم کی کر دی. پکوڑے بنائے جسم کے لیے, سموسے بنائے جسم کے لیے, لڈو بنائے جسم کے لیے, افطاریاں ہوئی جسم کی, سحریاں ہوئی جسم کی. لیکن جس کی اصل دعوت تھی, چونکہ ماہ رمضان ہے نا, ضیافت اللہ, ماہ رمضان کو کہا گیا ہے کہ یہ خدا کی مہمانی کا مہینہ ہے, یعنی خدا کی ذات میزبان ہے اور روزہ دار سارے مہمان ہیں. کون مہمان ہے؟ جسم مہمان نہیں ہے, روح مہمان خدا ہے. روزہ روح کے لیے ہے. البتہ یوں نہیں ہے کہ اب جسم کے لیے روزہ نہیں ہے, یعنی جسم میں کھانا پینا پھر شروع کر دیں, چونکہ روزہ تو روح کا ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں عبادت تو دل کی ہے, عبادت جسم کی نہیں ہے. بعض نماز نہیں پڑھتے خدا نخواستہ اور اعمال نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں کہ نماز تو دل کی ہوتی ہے. نہ, عبادتیں جسمانی بھی ہیں اور عبادتیں روحانی بھی ہیں, عبادتیں علمی بھی ہیں, عملی بھی ہیں. جو حکم دیا گیا وہ ہمیں جسمانی طور پر وہ جسمانی اعمال بھی انجام دیں, جو دوسرے احکام ہیں ان کو بھی بجا لائیں. ہم یہ کہنا کہ عبادت دل کی ہوتی ہے, نماز دل کی ہوتی ہے, وہ پھر ان کو باقی ساری چیزیں بھی دل ہی میں کرنی چاہیے. پھر خداوند بھی جنت بھی ایک دل کی جنت دے دے گا کہ جنت بھی دل میں ہوتی ہے, جنت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ثواب بھی دل میں ہوتا ہے, بس ثواب کا تصور دل میں کر لو. جیسی نمازیں پڑھی تھی ویسی جنت ہے, دل کی جنت ہوتی ہے. یعنی آپ دل میں جنت کا تصور بٹھا لو, اگرچہ جہنم میں ہو, دل میں بس تصور جنت بٹھا لو. یہ جو دل کی نمازیں پڑھتے ہیں ان کو جنت بھی ایسی ہی ملے گی. جو پوری نماز پڑھتے ہیں دل و جسم سمیت, ان کو ساری جنت میسر آئے گی. بس یہ ایک غلط بات ہے کہ عبادت تو دل کی ہونی چاہیے, نماز تو دل کی ہونی چاہیے. بعض کہتے ہیں پردہ دل کا ہونا چاہیے. دل کا پردہ, دل کو تو پردے کی ضرورت نہیں ہے, چہرے کو پردے کی ضرورت ہے, جسم کو پردے کی ضرورت ہے. جسم چھپایا اپنا, نہ کہ روح چھپایا اپنی. روح تو پردے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو روح نظر نہیں آتی کسی کو. یہ جو جن کا دل کا پردہ ہے لیکن جسم کا پردہ نہیں ہے, وہ ان کو پھر جب صلہ و جزا ملے گی وہ بھی اسی طرح ملے گی. جیسے آپ کسی کو گھر میں بلائیں کھانا کھانے کے لیے اور اسے کہیں کہ آپ دل میں کھا لو, بس آپ نے کھا لیا, تصور کرو کھا لیا آپ نے, بھوکے اٹھ کے آئیں گے. اسی طرح جب اجر دینے کی باری آئے گی تو خداوند تعالیٰ پھر اجر بھی ایسے ہی دے گا جس طرح سے احکام الہی کو کوئی اگر نظر انداز کرے. یہ آداب ہیں جو ہمیں بجا لانے ہیں. ماہ رمضان در حقیقت روح کی تربیت کا مہینہ ہے.
جسمانی اعمال بھی انجام دیں، کھانا پینا چھوڑ دیں، کیونکہ کھانا پینا چھوڑنے سے روح کی تربیت ہوتی ہے۔ روح ہے مہمان خدا، ذات خدا میزبان، خداوند نے تربیت و ہدایت کا دسترخوان بچھایا ہوا ہے اور روح کو مہمان بلایا ہے کہ آ کر اپنی غذا یہاں سے حاصل کرو۔ اور بسا اوقات ہم سوچتے ہیں یہ کیسی مہمانی ہے کہ مہمان کو حق ہی نہیں ہے کچھ کھانے کا، کہا کہ خبردار کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا، نمک بھی نہیں چکھنا، اور مہمان ہو ہمارے۔ ویسے مہمان تو بہت اچھے ہیں کہ جن کو کھانے کی اجازت نہ ہو، ایسے تو روز ہم ہزاروں مہمانوں کو مہمانی دے سکتے ہیں، منہ باندھ کے ان کے حق نہ دیں کچھ کھانے کا اور انہیں کہیں کہ آپ ہمارے مہمان۔ یہ کیسی مہمانی ہے خدا کی؟ ہمیں مہمان بلایا ہے لیکن کھانے کا حق نہیں۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، اس کو توجہ کریں۔ اگر آپ نے ایک انسان کی بہت پسندیدہ ڈش بنائی ہو اپنے گھر میں، بس اوقات ہوتا ہے اپنے عزیزوں کو بلا کر ان کو کوئی کھانا پسند ہے، وہ پسندیدہ کھانا ہم نے ان کا پکایا، اور کھانا پکانے سے پہلے ہم نے انہیں روک دیا کہ چونکہ آج آپ کی پسندیدہ غذا پکائی ہے، لہٰذا وہ دال ساگ جو گھر میں کھاتے ہو بھوک مارنے کے لیے وہ نہیں کھانا، کیونکہ بسا اوقات ہوتا ہے انسان ایسی ایک چیز جو پسند نہیں ہے وہ کھا لی، بھوک تو مٹ جاتی ہے، مر جاتی ہے، پھر اس کے بعد اپنا پسندیدہ کھانا جب سامنے آتا ہے وہ نہیں کھا پاتا انسان، کیونکہ پیٹ بھرا ہوا ہے۔ لہٰذا پسندیدہ غذا کے لیے پہلے سے انسان کو کچھ تھوڑا فاقہ رکھنا چاہیے تاکہ یہ پسندیدہ چیز نوش کر سکے۔ ہمیں اس لیے کہا گیا ہے کہ اپنا منہ روک لو، پیٹ روک لو، کھاؤ پیو کچھ بھی نہیں، چونکہ اگر آپ نے کھا پی لیا تو کھا پی لینے کے بعد شاید آپ کی اصلی بھوک مر جائے، یعنی آپ کی روح کی بھوک بھی مر جائے۔ وہ دیکھا کہ جب ہم کھا لیتے ہیں تو فوراً غنودگی طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ اس لیے کہ جسم کو نیند آ رہی ہے، جب جسم کو نیند آ رہی ہے تو روح کو بھی پھر بیٹھنا پڑتا ہے فارغ، چونکہ جیسے گاڑی بند ہو جائے چلتے چلتے، ڈرائیور جاگ رہے گاڑی بند ہوگی، وہ یہ نہیں جا سکتا آپ کہیں بھی۔ اسی طرح اگر جسم سو جائے، تھک جائے تو روح بھی بیکار ہے، اس تھکے ہوئے اور سوئے ہوئے جسم کے ساتھ روح کہیں بھی نہیں پہنچ سکتی۔ روح جاگتی رہتی ہے، دیکھے کہ اب یہ اٹھے دوبارہ اور اٹھ کر پھر کسی کام میں لگے۔ اس لیے کہا گیا کہ کھانا پینا چھوڑ دو، کیونکہ اگر جسم کو آپ نے بھر لیا، جسم کو آپ نے سیر کر لیا، پیٹ بھر دیا اس کا، تو پھر روح کی بھوک مٹ جائے گی۔ ہم نے روح کو مہمان بلایا ہے اور روح کی پسندیدہ ڈش ہم نے تیار کی ہوئی ہے، اور وہ روح کی پسندیدہ ڈش خدا نے کیا مادہ کی ہے؟ ہدایت اور تربیت ہے۔ ماہ رمضان روایت میں ہے کہ القرآن و مادبۃ اللہ، قرآن دسترخوان خدا ہے، اللہ تعالیٰ نے دسترخوان بچھایا ہے اور ہماری روحوں کو مہمان بلایا ہے کہ میں نے اس مہینے میں ہدایت کے لیے جو ممکن تھا آپ کی ہدایت کے لیے وہ فراہم کر دیا ہے۔ اب جتنا آپ تناول کر سکتے ہو، جتنا لے سکتے ہو اس مہینے میں لو۔ اگر آپ نے ادھر ادھر کی چیزیں پکوڑے سموسے کھا کے اپنی روح کی بھوک مار دی، پھر دسترخوان خدا سے کچھ لینے کے قابل نہیں ہوگی۔ ہمیں دسترخوان خدا پر زیادہ سے زیادہ اٹھانا چاہیے، اور وہ ہدایت کے لیے تیاری ہے ہماری۔ بس ایک خوراک ہے جو ہماری روح کی خوراک ہے، اس کی طرف زیادہ توجہ کریں۔ ہم بدن کو اس حد تک خوراک پہنچائیں جس حد تک روح کی خدمت کرتا رہے، روح کے کام آتا رہے، روح کو موقع فراہم کرتا رہے کہ روح بھی اپنی ترقی اور تکامل اور رشد کر سکے، نشو و نما کر سکے۔ روح بھی اپنی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ پہلے یہ پہچان ہو جائے ہمیں۔ یہ نقطہ آپ کی خدمت میں عرض ہوا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں پہچان ہو کہ ہم اصل روح ہیں، جسم ہمارا ذریعہ ہے۔ اب اگر توجہ نہیں تھی پہلے، عمر کے اس حصے میں آ کر توجہ ہوئی ہے، تو یہیں سے آج سے ہی عہد کر لیں کہ وہ جتنا وقت ضائع ہوا ہے، جتنا وقت گزرا ہے ہمارا بس روح سے بے توجہی میں، روح کی طرف غفلت میں وقت جو گزرا ہے، اب تلافی کا وقت آ گیا ہے کہ اس کے بعد ساری توجہ روح کی طرف کرنی ہے ہمیں، اور روح کی پرورش کرنی ہے۔ روح کی پرورش سے بھی مراد یہ مراقبے شروع کر دیں اور کچھ چیزیں ایسے ورد اور ذکر اور پڑھنا شروع کر دیں کہ یہ روح کی تقویت کے لیے، نہ، وہ بھی صحیح طریقہ نہیں ہے۔ ہدایت ان لوگوں کے پاس نہیں ہے جو آپ کو مثلا ٹوٹکے بتاتے ہیں، جو طوطے بتاتے ہیں، جو مثلا ورد بتا دیا، جو ذکر بتا دیا، یہ کرو وہ کرو آپ کی روح پر اثر ہوگا۔ نہ، یہ جادو ٹوٹکوں سے روح کی پرورش نہیں ہوتی، خرافات سے کبھی بھی روح کی پرورش
نہیں، وہ گمراہی ہے روح کی. روح کی پرورش کے لیے بہترین چیز قرآن ہے اور تعلیمات اہل بیت علیہ السلام ہے. یہ علوم ہے جو معرفت اہل بیت علیہ السلام سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو انتظام کیا، اہتمام کیا ہے. بس پہلا عمل یہ کریں کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان میں معرفت پیدا کریں، اپنی اور دین کی معرفت، اور ہر وہ چیز جو ہماری روح سے مربوط ہے، ہماری روح کو بڑھا سکتی ہے، ہماری روح کو بلوغ تک پہنچا سکتی ہے، اس معرفت کو ہم حاصل کریں. پھر اس کے بعد ہے کچھ اعمال ہیں کہ وہ اعمال بھی انسان کی روح کے لیے ضروری ہیں. وہ بھی اعمال روح کے لیے، جب تک وہ اعمال انجام نہ دے روح ترقی نہیں کرتی، روح تکامل نہیں کرتی، روح نشو و نما نہیں کرتی. ان میں سب سے بہترین اعمال عبادات ہیں. روح کے تکامل کے لیے سب سے بہترین اعمال عبادات ہیں. عبادات کے ذریعے سے عبادی اعمال ایسے ہیں جن سے روح کی ورزش ہوتی ہے، روح کی ایکسرسائز ہوتی ہے، روح جن سے اپنے مقصد کی طرف جاتی ہے اور خداوند تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ ہمارا جسم بھائی کہ عبادتوں میں کوئی وقت نہیں لگتا. ہم جسمانی طور پر بہت سخت کام بھی کرتے ہیں. مثلا خواتین جو گرمی میں خصوصاً کچن میں جو کھانا پکاتی ہیں، روٹی پکاتی ہیں اور جھاڑو دیتی ہیں، کپڑے دھوتی ہیں، یہ بہت سخت کام ہے، یہ معمولی کام نہیں ہے. یہی خاتون جو اتنی سختی برداشت کرتی ہے 2 رکعت نماز نہیں پڑھتی. اب آپ بتائیں گے ایک روٹی پکانے، آٹا گوندنے میں جتنی سختی ہے اتنی سختی نماز پڑھنے میں نہیں. وہ آٹا گوندھ لیتی ہے لیکن 2 رکعت نماز نہیں پڑھتی. کپڑے دھو لے گی، پورے خاندان کے کپڑے دھو گی لیکن 2 رکعت نماز نہیں پڑھتی. جھاڑو پورا گھر صاف کر دے گی، شاید 10 مرد مل کر بھی اتنا کام نہ کریں جتنا ایک خاتون تنہا اپنے گھر میں کام کرتی ہے. آپ فیکٹریوں میں جائیں، ملوں میں جا کر دیکھیں، یہ خاتون جو اپنے گھر میں جتنا تھکتی ہے شاید ادھر 10 مرد مل کر اتنا کام کرتے ہیں. لیکن اسی خاتون کو کہیں 2 رکعت نماز پڑھو، صبح کی اٹھو، صبح سویرے اٹھے گی، اٹھ کے آٹا گوندنا شروع کر دے گی، 2 رکعت نماز نہیں پڑھتی. کیوں ایسے ہوتا ہے؟ آیا جسمانی مشقت ہمیں نماز پڑھنے میں جسمانی مشقت ہے؟ جسمانی طور پر کوئی بوجھ پڑتا ہے ہمارے اوپر؟ نہ. 2 رکعت نماز پڑھنے میں کوئی زور نہیں لگتا انسان کا. یعنی وہ جو دوسرا کام کر رہی ہے اس سے کہیں زیادہ کام جسمانی طور پر تھکاوٹ ہے نماز پڑھنے میں. یہ عبادتیں قرآن نے بھی کہا ہے کہ یہ عبادتیں دشوار ہیں ان لوگوں کے لیے جو خاشعین نہیں ہیں. انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. ہم بدن کو تھکاتے ہیں لیکن وہ عبادتیں جو بدن کی تھکاوٹ بھی نہیں ہے وہ انجام نہیں دیتے ہم. در حقیقت اسی وجہ سے عرض کیا تھا کہ چونکہ روح کی طرف توجہ نہیں ہے، نفس کی طرف توجہ نہیں ہے، نفس سرکش ہو گیا ہے. اس کو اپنے حال پر اگر آپ نے چھوڑا، روایت میں ہے نفس میں کہ اگر آپ نے نفس کی تربیت نہیں کی، اگر آپ نے نفس کا خیال نہیں رکھا، اگر آپ نے اپنے نفس کی پرورش نہیں کی، وہ پھر آپ کو اپنے کام پر لگا دے گا. اگر آپ نے اسے کام نہیں دیا تو وہ آپ کو کام پہ لگا دے گا. ہوتا ہے بعض اوقات کہ آپ کسی کو کام دیں، اگر بس وہ چھوٹا بچہ ہے، اگر آپ اسے کہیں کہ یہ اسکول کا ہوم ورک کرو، یہ کام کرو، وہ کرو، پھر تو کرتا رہے گا. لیکن اگر آپ نے بچے کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا، وہ ماں باپ کو کام پہ لگا دیتا ہے. پھر کبھی کہتا ہے مجھے ٹافی چاہیے، کبھی کہتا ہے مجھے مارکیٹ جانا ہے، کبھی کہتا ہے مجھے یہ لے کے دو، کبھی مجھے. اب ماں باپ اس کے ہاتھ میں کھلونا بن جاتے ہیں. اگر آپ نے بچے کو کام پہ نہیں لگایا تو بچہ آپ کو کام پہ لگا دے گا. بہت سارے والدین ایسے ہیں جو دن بھر بچوں کے کام کرتے رہتے ہیں. کبھی ان کو اٹھا کے باہر لے جاتے ہیں، پھر اٹھا کے اندر لے آتے ہیں، پھر کبھی وہ کہتے ہیں ابھی یہ کام کرو، پھر وہ راضی نہیں ہوتے، اس کو دوسرا کام کرو. یہ صبح سے شام تک اگر کھانا بھی نہ پکا، وہ پوچھتے ہیں کیوں نہیں پکا، کہتے ہیں کہ بچے کے ساتھ مشغول رہے ہیں. نفس بھی ایسی چیز ہے، اگر ہم نے نفس کو مشغول نہیں کیا، اگر ہم نے اس کی تربیت نہیں کی، پرورش نہیں کی، یہ ہمیں مشغول کر دے گا. پھر یہ ہمیں ایسے کاموں پہ لگا دے گا کہ پھر ہم الٹے سیدھے کام کرتے رہیں گے. لہٰذا اس سے پہلے کہ نفس ہمیں کسی کام پہ لگا دے، ہم نفس کو کام پر لگائیں، اس سے لگائیں اس کام پر جو اس کے بھی نفع میں ہے اور جسم کے بھی نفع میں ہے، انسان کے نفع میں ہے وہ کام. عبادات، ماہ مبارک رمضان عبادت کا مہینہ. عبادتیں سخت نہ لگیں آپ کو. عبادتیں اگر دشوار لگتی ہیں، جسمانی نماز ہو یا روزہ ہو یا جو بھی عبادت ہو،
اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس ہمارا غیر تربیت یافتہ نفس ہے۔ روایت میں ہے کہ خداوند اگر کسی بندے کو سب سے سخت عذاب دینا چاہے اس دنیا میں، سب سے سخت عذاب یہ نہیں ہے کہ اس کا رزق کم ہو جاتا ہے، اس کی روزی کم ہو جاتی ہے، اس کو بیماری لگ جاتی ہے، اس سے گھر والے ناراض ہو جاتے ہیں، نہ، یہ سخت عذاب نہیں ہے۔ سب سے زیادہ سخت عذاب اللہ تعالیٰ اگر کسی کو دینا چاہے وہ یہ ہے کہ اس انسان کے دل سے عبادت کی لذت چھین لیتا ہے ذات خدا، اس کو عبادتوں میں لذت محسوس نہیں، یہ سب سے زیادہ سخت عذاب ہے۔ یعنی اگر ذات خدا کسی سے ناراض ہو، خدا کی ناراضگی کہاں سے ہمیں پتہ چلے کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں؟ بعض یہ کہتے ہیں کہ نعمتیں دیکھو خدا نے یہ بھی دیا ہوا ہے، یہ بھی دیا ہوا ہے، یہ بھی دیا ہوا ہے، بس اللہ ہم سے بہت راضی ہے۔ نہ، اس غلط فہمی میں کبھی نہ پڑنا کہ خدا کی فراوان نعمتیں اپنے ارد گرد دیکھ کر اور اس کو آپ دلیل قرار دیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے، نہ، یہ غلط فہمی ہے، بہت سخت غلط فہمی، اور جس میں بہت سارے لوگ مبتلا ہیں۔ مثلا بتاتے بھی ہیں جی مثلا ہم اللہ کی یاد میں ہیں، اللہ کی رضا میں، اللہ ہم سے بہت راضی ہے، ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی خدا نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ کافروں کو جا کر دیکھیں، ہم سے بھی زیادہ دیا ہوا ہے، مشرکوں کو جا کر دیکھیں، ہم سے بھی زیادہ دیا ہوا ہے۔ اس وقت دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ ہماری عمر بھر کی کمائی ان کے ایک دن کا خرچہ ہوتا ہے، جتنا ہم پوری عمر میں کھاتے کماتے ہیں وہ سارا ایک دن میں خرچ کر دیتے ہیں۔ بس اس کا مطلب ہے کہ خدا ان سے زیادہ راضی ہے؟ نہ، خدا نے اپنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، سب کو دی ہوئی ہیں۔ نعمتیں دینے کے لیے خدا نے یہ نہیں رکھا کہ میں جس سے راضی ہوں گا اس کو دوں گا، جس کو راضی نہیں ہوں اس کو نہیں دوں گا، ایسا کوئی قانون خدا نے نہیں بنایا ہوا ہے۔ ہم ایسا ہی کرتے ہیں، جس سے راضی ہوں اس کو دیتے ہیں، جس سے راضی نہ ہو اسے نہیں دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایسا قانون نہیں ہے۔ خدا نے کہا کہ میں جس سے راضی ہوں اسے بھی دوں گا، جس سے راضی نہیں ہوں اس کو بھی دوں گا۔ خدا کی رضا کہاں سے پتہ چلے؟ مثلا فرض کر لیں کہ اب میں مثال دیتا ہوں، ایک شخص ہے جس کے چند بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، اولاد ہیں، سب کو دیتا ہے روزانہ، مثلا جیب خرچ سب کو دے دیتا ہے، 100 روپیہ سب کو دے دے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کو 100 روپیہ دیا یعنی سب سے راضی ہے۔ ممکن ہے ایک بچے سے راضی ہو، باقی سے راضی نہ ہو، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے سب کو دے دیتا ہے۔ مثلا فرض کر لیں کہ جب کریم انسان ہے، سخی انسان ہے، سخاوت مند انسان ہے، کھانا پکاتا ہے، سارے اہل محلہ کو، سب عزیز و رشتہ داروں کو دیتا ہے، حتیٰ جن سے ناراض ہے ان کو بھی دیتا ہے، بلکہ بعض اتنے ان کی صفات اتنی بہتر ہیں کہ شاید جن سے ناراض ہیں ان کو زیادہ دیتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے۔ بس کبھی بھی نعمتیں دیکھ کر یہ نہ خیال کرنا کہ خدا ہم سے راضی ہے، کیونکہ خدا ناراض لوگوں جن سے ناراض ہے انہیں بھی بہت کچھ دے دیتا ہے بسا اور دیا ہوا ہے۔ کہاں سے ہمیں پتہ چلے کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں؟ چونکہ بعض حیران ہیں، کہتے ہیں کہ پتہ نہیں خدا ہم سے راضی ہے یا نہیں، پتہ نہیں ہے۔ کب پتہ چلے گا؟ کہتے ہیں قیامت کو پتہ چلے گا۔ وہ تو بہت لیٹ ہے، یعنی اس وقت پتہ چلے گا کہ جب پتہ چلنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، ایسے وقت میں پتہ چلے کہ ہم کچھ تلافی کر سکیں۔ مثلا بچے کو کب پتہ چلے کہ باپ مجھ سے ناراض ہے؟ جب موت کا وقت آ جائے، اب پتہ چلا اس کو باپ مجھ سے ناراض ہے، اب فائدہ کیا ہوا؟ جب والد مثلا زندہ تھے، جب والد ٹھیک ٹھاک تھے، اس کو پتہ چلتا کہ مجھ سے ناراض ہے تاکہ میں ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتا۔ اب اس آخری لحظے میں جا کر مجھے معلوم ہوا یہ مجھ سے ناراض ہے، فائدہ کیا؟ مرنے کے بعد اگر ہمیں پتہ چلا ہو مثلا خدا نخواستہ ذات خدا ہم سے ناراض ہے، پھر تو فائدہ نہیں ہے۔ موت سے پہلے پتہ چلنا چاہیے اللہ کی ذات ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ علامت کیا ہے؟ علامت یہ ہے، اس علامت کو غور سے سنیں اور پھر اس پہ غور بھی کریں، بعد میں جا کر دیکھیں کہ آیا یہ علامت ہم میں پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی، اور جن میں پائی جاتی ہے وہ شکر خدا کرے۔ یہ مقام کس چیز کا مقام ہے؟ شکر کا مقام ہے۔ فوراً سجدہ شکر کریں اگر یہ علامت پائی جاتی ہے۔ جن میں کم پائی جاتی ہے وہ کوشش کریں اس علامت کو اپنے اندر تقویت کریں، اور جن میں نہیں پائی جاتی خدا نخواستہ وہ کوشش کریں کہ یہ علامت ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ وہ کون سی علامت ہے؟ وہ یہ ہے لذت عبادت۔ کیا کہا میں نے؟ لذت عبادت۔
جیسے ہمیں کھانا کھانے میں لذت محسوس ہوتی ہے، بعض کھانے کھاتے ہیں ان میں بہت لذت محسوس ہوتی ہے، اس طرح یہ جسمانی لذت ہے، کھانے کی لذت ہے، عبادتیں لذت دیں، ہمیں لذت محسوس کریں عبادتوں میں۔ آپ اگر عبادت میں لذت محسوس ہوتی ہے، یقین جان لیں کہ خدا آپ سے راضی ہے۔ اور اگر عبادتیں دشوار لگتی ہیں، عبادتیں سخت نظر آتی ہیں، عبادتوں میں لذت نہیں ہے، پڑھ لیتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے یا پڑھ لیتے ہیں کسی اور کو راضی کرنے کے لیے، لیکن لذت محسوس نہیں، روزہ رکھنے میں لذت محسوس نہیں ہوتی، نماز مصلی پہ لذت محسوس نہیں ہوتی، دعا و مناجات میں لذت محسوس نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہے خدا ہم سے راضی نہیں۔ کیوں کہ علامت اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی ہے کہ میں جس بندے سے اپنے سے راضی ہوں گا، اپنی مناجات و دعا اور اپنی عبادت کی لذت اس کے دل میں ڈال دوں گا، اور اگر میں ناراض ہوا کسی سے، سب سے بڑا عذاب میں اس کو یہ دوں گا کہ اپنی مناجات و عبادت کی لذت اس کے دل سے نکال دوں گا۔ مجھے پسند نہیں ہے سننا میرے سامنے، نہیں ہے کہ مجھ سے لے کچھ نہ، جو بھی لے ٹھیک ہے میرے سامنے نہ آئے۔ جیسے باپ جب سخت ناراض ہو جاتا ہے تو ماں کو کہہ دیتا ہے کہ اس بیٹے کو، مثلا خدا نخواستہ اس نافرمان بیٹے کو، کہ اس بدتمیز کو کہو کہ میرے سامنے نہیں آئے، جو کچھ چاہیے بس آپ کو بتا دیا کرے، میں اس کو دے دیا کروں۔ وہ ماں روز آ کر کہتی ہے کہ اس کو آج 1000 روپیہ چاہیے، یہ لو دو اس کو کہو کہ جائے دفع ہو، مجھ میری شکل اپنی نہ دکھائے۔ جلدی دیتا ہے باپ اس کو کہ یہ فٹافٹ لو اسے، کہ نہ دکھائے مجھے۔ لیکن کچھ ہے کہ ہماری دعائیں بسا اوقات قبول نہیں ہوتی، پھر ہم حیران ہوتے ہیں کتنی دعائیں مانگی تھی خدا نے قبول۔ بعض سمجھتے ہیں کہ شاید خدا ہم سے ناراض ہے، نہ، ایسے نہیں ہے۔ بعض اوقات خدا کو بعض بندے بہت پسند ہیں، اس لیے ان کی دعا کی اجابت میں تھوڑی تاخیر ہوتی ہے تاکہ اور زیادہ مانگے خدا سے، اور زیادہ گریہ وزاری کرے۔ بس اوقات ہوتا ہے نا، ایک آدمی نے آپ کو ٹیلی فون کیا جو اصلا پسند نہیں ہے آپ کو، اور آپ کو ایک چیز مانگ رہا ہے، آپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے میں دے دوں گا، ختم، خدا حافظ۔ یعنی بات ختم کرے، اب جو چیز لینی ہے وہ دے دیں اسے، تاکہ میں اسے زیادہ دیر گفتگو نہ کرے۔ لیکن جس انسان سے ہمیں پسند ہے، جو انسان اچھا لگتا ہے ہمیں، مثلا ماں ہے، بیٹے نے ٹیلی فون کیا، بیٹی نے ٹیلی فون کیا عرصہ دراز کے بعد، اب بیٹی ایک چیز مانگتی ہے تو ماں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ ٹیلی فون اور تھوڑی دیر جاری رہے۔ اب بات سے بات نکالتی ہے ماں، فلاں کا کیا حال ہے، آپ کا کیا حال ہے۔ اب اس نے اصل ایک چیز مانگنا تھی وہ مانگ لی، لیکن آپ بات بڑھانا شروع کر دیں۔ کیوں؟ پسند ہے انسان کو کہ یہ بات جاری رہے، یہ مکالمہ جاری رہے۔ لہٰذا جو دعائیں بسا اوقات تاخیر سے قبول ہوتی ہیں، یہ نہیں ہے علامت ناراضگی ہے خدا۔ بسا اوقات اپنی بہت خالص بندوں کی بھی خدا دعا دیر سے قبول کرتی ہے ذات خدا، اس لیے کہ یہ زیادہ مانگے، زیادہ قریب آئے اور زیادہ روئے بارگاہ خدا میں، یعنی لذت محسوس ہو انسان کو اپنے خدا کے بارگاہ میں جا کر۔ لہٰذا جب مصلی عبادت میں جائیں، احساس لذت کریں، نشاط ہو، نہ کہ خستگی اور تھکاوٹ اور بے رغبتی کے ساتھ آئیں، جس طرح سے کوئی بوجھ ڈالا ہوا ہے کسی نے گویا ہمارے اوپر۔ اگر بوجھ لگتی ہے عبادت، پھر خدا سے چاہیں کہ اے پروردگار میں گناہ گار ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ تیری ذات مجھ سے ناراض ہے میرے گناہوں کی وجہ سے، لیکن اس گناہ گار کو بخش دے اور اپنی عبادت کی لذت کی توفیق عطا فرما، مجھے میرے دل کو اپنی طرف متوجہ فرما۔ یہ دعا کریں ہم بارگاہ خدا میں، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ذات خدا ہم سے راضی ہے ان روزوں سے، ان عبادتوں سے، اور خصوصاً عبادت کا مہینہ اور تربیت کا۔ بس عبادتیں در حقیقت تربیت کے لیے ہیں۔ دوسری چیز جو انسان کو اثر کرتی ہے روح کی پرورش کے لیے، وہ یہ عبادتیں۔ ہمیں عبادتوں کو، ابھی میں ایک آخری جملہ کہتا ہوں کل کی گفتگو کے لیے، کہ عبادتوں کا اصل فقط ثواب نہیں ہے، یوں نہیں ہے کہ عبادتیں کرو ثواب لیتے جاؤ۔ یہ ایک تاجرانہ ذہنیت ہے، سوداگرانہ ذہنیت ہے کہ ہم عبادت کریں اور ہمیں کچھ دیتے جائیں۔ عبادتوں کا ایک اپنا فلسفہ ہے، عبادتوں کی ایک حکمت ہے، عبادتیں ایک مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں، جیسے روزہ ہے، جیسے نماز ہے، جیسے حج ہے، یا دیگر جتنی بھی عبادات ہیں، مستحب اور واجب جتنی بھی عبادات ہیں، ان کا انسان کی تربیت کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ لیکن
ان عبادتوں کو بجا لانے کے لیے اور ان عبادتوں کو ضروری قرار دینے کے لیے کہ ہم حتماً انجام دیں، خدا نے ان کے لیے ثواب مقرر کیا ہے۔ اس نقطے کی تھوڑی وضاحت کی ضرورت ہے تاکہ ہماری عبادتیں ضائع نہ ہوں۔ جیسے آپ بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، کس لیے اسکول بھیجتے ہیں؟ تاکہ ٹافیاں دیں ان کو؟ ٹافیوں کے لیے نہیں بھیجتے، اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ ایک پڑھے لکھے اچھے مہذب انسان بن جائے، تعلیم یافتہ انسان بن جائے۔ بس تعلیم کا انسان کی تربیت سے تعلق ہے۔ لیکن یہ بچہ بعض اوقات اسکول نہیں جاتا، جب اسکول نہیں جاتا پھر ہمیں اس کو وعدے وعید دینا پڑتے ہیں، ٹافیاں اور چاکلیٹ دے کر اس کو اسکول روانہ کرنا ہوتا ہے۔ اب بچے کو نہیں پتا کہ یہ مجھے ٹافیاں کیوں دی جا رہی ہیں، یہ چاکلیٹ مجھے کیوں دیے جا رہے ہیں۔ وہ چاکلیٹ کے لیے اسکول جاتا ہے، خوش بھی ہے کہ ہر روز جانے سے یہ کچھ مل جاتا ہے، لیکن حقیقت میں اسکول اس کو تعلیم عطا کر رہا ہے، تربیت کر رہا ہے، ایک مہذب اور تعلیم یافتہ انسان بنا رہا ہے۔ اسی طرح خداوند چونکہ بہت کریم ذات ہے، انسان کے اوپر کرم خدا کا خود انسان سے بھی زیادہ ہے۔ ہمیں اتنی محبت خود اپنے آپ سے نہیں ہے جتنی خدا کو ہم سے محبت ہے۔ والدین کو اتنی محبت اولاد سے نہیں ہے جتنی خدا کو ان سے محبت ہے، چونکہ بچے مخلوق والدین نہیں ہیں، مخلوق خدا ہے۔ صرف والدین ایک ذریعہ ہے بچوں کی خلقت کا، جو ذریعہ ہے ان کو کتنی محبت ہے اپنے بچوں سے، تو جس کی مخلوق ہے ان کو اس سے بھی زیادہ محبت ہے۔ اس خدا نے اپنی مخلوق سے محبت اور اپنی مخلوق کے اوپر کرم کے لیے ایسا نظام مقرر کیا ان کی تربیت کا کہ ان کے لیے نظام عبادت مقرر کیا تاکہ اس عبادت کے آغوش میں انسان تربیت پالے۔ اور یہ مہینہ خصوصاً بہت اہم مہینہ ہے، یہ عبادات کے لحاظ سے سید الشہور ہے۔ بعض لوگ اس مہینے کو پہلا مہینہ قرار دیتے ہیں عبادی سال کا، کہ انشاءاللہ وہ بعد میں اس کی وضاحت ہوگی کہ یہ پہلا مہینہ کس طرح سے بنتا ہے۔ رمضان نہ عیسوی لحاظ سے پہلا مہینہ بنتا ہے، نہ قمری لحاظ سے پہلا مہینہ بنتا ہے، نہ شمسی لحاظ سے پہلا مہینہ بنتا ہے، لیکن پھر بھی بعض بزرگان کہتے ہیں کہ رمضان انسان کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ کون سے سال کا پہلا مہینہ ہے یہ بھی انشاءاللہ عرض ہوگا، اور یہ کہ عبادتوں کا فلسفہ کیا ہے، عبادتیں تربیت کے لیے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نظام عبادت مقرر کیا تاکہ ہم عبادتوں کی آغوش میں تربیت پائیں، روح ہماری کامل ہو جائے۔ جس طرح سے بدن ہمارا دسترخوان اور مصلی دو چیزیں ہیں، دسترخوان پہ انسان کا بدن بڑھتا ہے اور مصلی پہ انسان کی روح بڑھتی ہے۔ تو دسترخوان تو لذیذ لگتے ہیں، تو مصلی بھی انسان کو لذیذ ہونا چاہیے انسان کے لیے۔ دسترخوان کی انتظار میں ہے، ایک دم کہتے ہیں 12 بجنے والے ہیں، یا نیچے 12 بجنے والے ہیں، یعنی دسترخوان لگنے والا ہے۔ تو جب دسترخوان لگنے والا ہے تو اس جتنی انتظار دسترخوان کے بچھنے کی ہے اتنی انتظار مصلی کی بھی ہونی چاہیے انسان کو۔ یوں نہیں کہ دسترخوان کا انتظار ہو لیکن مصلی کا نہ ہو انسان کو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ظہر کا وقت قریب ہوتا تھا تو دسترخوان کی خوشی کی بجائے مصلی کی خوشی نبی اکرم کو زیادہ ہوتی تھی۔ مثلا جیسے ابھی بچے آتے ہیں اسکول سے تھکے ہوئے، امی جلدی دسترخوان بچھائیے، جلدی ٹیبل لگائیے، کچھ کھائیں ہم۔ پیغمبر اکرم کیا کہتے تھے بلال کو؟ بلال دسترخوان بچاتے تھے رسول اللہ کے لیے، کیا کہتے تھے؟ ارحنی یا بلال، یعنی اے بلال جلدی کرو، جلدی کرو، مجھے راحت کرو، یعنی آذان کہو، جلدی آذان کہو تاکہ میں مصلی عبادت بچا کر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ اس طرح سے انتظار ہوتا تھا پیغمبر اکرم کو واجب نماز کے لیے۔ اب مستحب نماز تو ہر وقت میں بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ یہ تربیتی اثر ہے عبادتوں کا روح کی پرورش کے لیے۔ ظاہر ہے جب ہم خود خاندان، چونکہ پہلا مدرسہ ہے تربیت کا، یہ خاندان جب تربیتی نظام کے مطابق ہوگا اس میں پیدا ہونے والے بچے بھی ان کی روح پرورش پائے گی۔ لیکن اگر خدا نخواستہ خاندان میں تربیتی ماحول نہیں ہوا، بچہ کبھی بھی تربیتی ماحول نہیں دیکھ سکتا، تربیت نہیں پا سکتا۔ پھر وہ اتفاق و چانس ہے اس کا زندگی میں کہ اگر کوئی اتفاق کسی ایسی جگہ مل گیا، کسی کو موقع اس کو، تو تربیت پا لے گا، ورنہ خدا نخواستہ محروم رہ جائے گا وہ۔ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک میں اپنی عبادات کی لذت عطا فرمائے، اپنی دعا و مناجات کی لذت عطا فرمائے۔ جن کی توفیق
ہے خداوند تبارک و تعالیٰ ان سے یہ عبادات احسن وجہ قبول فرمائے، اور جو ہم جیسے ہیں جن کو توفیق نہیں ہے، کم ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذات کی معرفت عطا فرمائے، اپنی ذات کا قرب عطا فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائے، ہمارے والدین کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائے انشاءاللہ۔